किताब गो में खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप कभी किसी अनोइंग कलीग से कोई बहस या आर्ग्यूमेंट हारे हैं, या फैमिली डिनर के दौरान किसी ज़िद्दी अंकल को इस बात पर कायल करने में नाकाम रहे हैं कि किसी मौजू यानी टॉपिक पर आपकी राय ही सबसे ज़्यादा मौजू यानी सेंसिबल है? क्या आपके दिल में इसके बाद ये ख्याल आया है कि काश मैं ज़्यादा होशियार यानी स्मार्ट होता तो मैं ये बहस जीत सकता था? शायद आपने खुद से वादा भी किया हो कि मैं अपने दिमाग को तेज़ करूंगा और अपने दलाइल यानी आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर बनाऊंगा। ये एक माकूल मकसद यानी रीजनेबल गोल लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये नहीं है तो अपने दिमाग को बेहतर बनाने की बजाय आपको इसे तब्दील करने में बेहतर होना होगा। यहाँ ये किताब आपके काम आएगी। आपको मालूम होगा कि बेहतर फैसले, ज़्यादा काबिलियत और मज़ीद दलाइल जीतने की कलीद यानी कि की आपकी सोचने की ताकत में नहीं बल्कि आपके दोबारा सोचने की ताकत में है। माशरे में नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म को ख़त्म करने से लेकर बेहतर टीम नेटवर्क तक आप ये सीखेंगे कि जब यकीन यानी सर्टेनिटी एक कदम पीछे हटता है तो इंसानियत एक कदम आगे जाती है। तो इस मकसद के लिए जिस किताब का आज हम खुलासा करेंगे उसका नाम है थिंक अगेन और इसके मुसन्निफ हैं एडम ग्रांट, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की 4 बेस्ट सेलर किताबों के राइटर भी हैं। इनके क्लाइंट्स में गूगल, NBA और गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं। थिंक अगेन आपके और दूसरों के जहन को तब्दील करने के पीछे की साइंस का जायज़ा लेती है। ये उन तासुबात यानी कि बायसेस और मफरूज़ों यानी कि एजम्पशंस की खोज करती है जो हम अपनी फैसला साजी यानी कि डिसीजन मेकिंग में लाते हैं, और ये बताती है कि अफराद और तंजीमें यानी ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदगी भर के तजस्सुस यानी क्यूरोसिटी की जहनीत कैसे बना सकती हैं। तो आइए किताब शुरू करते हैं। दोस्तों, 2009 में ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स में सबसे ऊपर था। कंपनी ने स्मार्टफोन मार्केट का तकरीबन 50% कंट्रोल किया हुआ था और बिल गेट्स से लेकर सदर ओबामा और ओपरा तक ने कहा था कि अपने ब्लैकबेरीज के बगैर वो बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 1% तक रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लैकबेरी के मूजद यानी कि इन्वेंटर अपनी सोच में बदलाव नहीं लाए। जब एप्पल के आईफोन को 2007 में रिलीज़ किया गया और इसने मार्केट शेयर हासिल करना शुरू किया तो लज़ारडस इस बात पर यकीन रखते थे कि ज़्यादातर सारिफीन यानी कि कस्टमर्स सिर्फ ऐसा मोबाइल चाहते हैं जो कॉल कर सके और ईमेल भेज और वसूल यानी रिसीव कर सके। वो एक ऐसी दुनिया का तस्वुर ही नहीं कर सकते थे जिसमें लोग ब्लैकबेरी के अलावा भी कुछ चाहते हों। लेकिन इससे पहले कि आप माइक लज़ारडस के बारे में कोई राय कायम करें, ये सोच लें कि शायद आपने भी कभी वही गलती की हो। चाहे आप एक सेठ हों या एक कारोबारी शख्स, आप शायद अपनी सोच और अपने ख्यालात के अटल यानी स्टॉन्च रहने पर फख्र महसूस करते हो। लेकिन ऐसी सोच रखने में मसला ये है कि दुनिया अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है और मालूमात तक रसाई यानी कि एक्सेस भी तेज़ी से बढ़ रही है। 2011 में औसत फ़र्द यानी कि एवरेज पर्सन 1986 के मुकाबले में हर रोज़ 5 गुना ज़्यादा मालूमात इस्तेमाल कर रहा है। तब्दीली की इस रफ्तार यानी कि पेस का मतलब है कि सोचना अब काफ़ी नहीं है, आपको दोबारा सोचना भी आना चाहिए ताकि आप अपने अकायद के निज़ाम यानी कि बिलीफ सिस्टम्स और हिकमत अमलियों में नई मालूमात को जम यानी कि इंटीग्रेट कर सकें। पहला कदम यह है कि आप खुद को एक साइंसदान की तरह सोचने की तरबियत दें। साइंसदान हमेशा इस बारे में मुतजस्सिस यानी कि क्यूरियस रहते हैं कि वो क्या नहीं जानते और आने वाले डेटा के साथ फिट होने के लिए अपने ख्यालात को मुसलसल अपडेट कर रहे होते हैं। साइंसदान जवाबात से नहीं बल्कि सवालात से बात शुरू करते हैं। वो अपने नज़रियात को एहतियात से टेस्ट करते हैं और सबूत पर इन्हिसार यानी कि रिलाय करते हैं और वजदान यानी इंट्यूशन पर नहीं। अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं तो आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को एक थ्योरी समझकर टेस्ट कर सकते हैं। इटालियन स्टार्टअप्स पर की गई एक तहकीक से पता चला कि अपने कारोबार के बारे में साइंसी तौर पर सोचने वाले फाउंडर्स ने ज़्यादा आमदनी और गाहक यानी कस्टमर्स हासिल किए उन फाउंडर्स के मुकाबले में जिन्होंने ऐसा नहीं किया। मुहक्किकीन यानी कि रिसर्चर्स ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि साइंसी जहन रखने वाले रहनुमाओं यानी कि लीडर्स को ज़्यादा कामयाबी हुई, क्योंकि जब चीज़ें गलत होने लगीं तो अपने बिजनेस मॉडल्स को एडजस्ट करने का ज़्यादा इम्कान रखते थे। दोस्तों, हम में से अक्सर के लिए हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स वो चीज़ें हैं जिनमें हम अच्छे नहीं होते। लेकिन मुतअद्दिद मुतालियात यानी कि मल्टीपल स्टडीज से ये बात सामने आई है कि जो लोग मंतकी इस्तदलाल यानी कि लॉजिकल रीजनिंग
और हिस्से मज़ा यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर के टेस्ट में सबसे कम नंबर हासिल करते हैं, वो अपनी इन सलाहियतों के बारे में सबसे ज़्यादा मुबालगा आमेज़ नज़रिया यानी कि इन्फ्लेटेड व्यू रखते हैं। जब आपको गलत तौर पर यकीन हो जाता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में अच्छे हैं जिसमें आप दर हकीकत अच्छे नहीं हैं, तो आपका अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का इम्कान कम हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक मुताला देखते हैं। इस मुताले से मालूम हुआ कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे कम थी, वो ना सिर्फ ये सोचते थे कि वो जज्बाती तौर पर कहीं ज़्यादा ज़हीन है, बल्कि वो इस शोबे में बेहतरी लाने के लिए कोचिंग के ख्वाहिशमंद भी नहीं थे। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है आजिज़ी यानी कि ह्यूमिलिटी। जब आप आजिज़ाना रवैया अपनाते हैं और तस्लीम यानी कि एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत कुछ है जो कि आप नहीं जानते, तो आप खुद को नई चीज़ें सीखने के और ज़्यादा काबिल बनाने के लिए खोल देते हैं। आपको डर हो सकता है कि आजिज़ाना ज़हनियत अपनाने से आपकी खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन असल में आजिज़ी और एतमाद दो अलग चीज़ें नहीं हैं। एतमाद खुद एतमादी के बारे में है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, जबकि आजिज़ी इस सवाल के बारे में है कि आया आपके पास वहाँ पहुँचने के सही तरीके हैं या नहीं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। कामयाब तरीन लोग आखिरकार अपने मकसद को हासिल करने के बारे में पुरएतमाद होते हैं, लेकिन इनमें यह सोचने की आजिज़ी भी होती है कि आया वो इस वक्त वहाँ पहुँचने के लिए बेहतरीन तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को रोशन करने का एक और तरीका एक तामीरी मुबाहिसा यानी कि कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट करना है। जब हम इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सही है, तो हमारे पास अपने जहन को बदलने और चीज़ों को मुख्तलिफ और बेहतर तरीके से करने का मौका होता है। लेकिन ये सही किस्म का तनाज़ा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ताल्लुकात के तनाज़ा में ना सिर्फ इख्तलाफात यानी कि डिसएग्रीमेंट होता है, बल्कि जज्बात और ज़ाती नापसंदीदगी भी शामिल होती है। जबकि काम पर मबनी तनाज़ा हिकमत अमली और तरीक़ों पर बहस करता है जो आपको मज़ीद बेहतर बनाने में मदद करता है। सिलिकॉन वैली की टेक टीमों पर एक तहकीक के दौरान मुसन्निफ एडम ग्रांट ने पाया कि आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों को बहुत ज़्यादा टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट्स के आगाज़ में। ये तनाज़ा आमतौर पर इस बारे में होता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों के दरमियान कभी ज़्यादा रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वो सब इस वक्त भी इत्तेफाक के साथ काम करते थे जब वो चीज़ों को अंजाम देने के बारे में झगड़ रहे होते थे। इसके बरक्स कम कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाली टीमों के पास अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स की सतह कम थी, लेकिन ताल्लुकात के तनाज़ात की कॉन्फ्लिक्ट्स की लेवल बहुत ज़्यादा था। मसला ये था कि वो एक दूसरे को इस कदर नापसंद करते थे कि वो एक दूसरे के ख्यालात को चैलेंज करना भी गवारा नहीं करते थे। दोस्तों, आप किसी को कैसे कायल करते हैं कि आप सही हैं? ग्रांट का ख्याल था कि कायल करने का फन इस बात में पोशीदा है कि दूसरे शख्स को गलत महसूस ना कराया जाए। इससे यह एहसास हुआ कि किसी दूसरे के सर पर लॉजिक के हथौड़े मारने के अलावा भी मुज़ाकरात यानी कि नेगोशिएशंस और बहस व मुबाहिसे में और भी बहुत कुछ होता है। सबसे पहले वो दूसरे शख्स के साथ कॉमन ग्राउंड तलाश करते हैं। हम में से अक्सर बहस व मुबाहिसे में जंग की तरह दाखिल होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने मुखालिफ को अपने सही होने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात दे दें तो हम इन्हें अपनी तरफ ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्किलफुल नेगोशिएटर्स नेगोशिएशंस को डांस की तरह लेकर चलते हैं। वो जानते हैं कि कभी कभार पीछे हटने से दूसरे शख्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लिहाजा जहां मामूली मुज़ाकरातकार सिर्फ अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन मुज़ाकरातकार इन चीज़ों का भी तज़किरा करते हैं जिन पर वो मुत्तफ़िक यानी कि एग्री हो सकते हैं। लिहाजा अगली बार जब आप मुज़ाकरात में हिस्सा लें तो याद रखें कि आपको हर जंग जीतने की ज़रूरत नहीं। आपके साथी के कुछ दलाइल से इत्तफाक करना और कॉमन ग्राउंड तलाश करना दर हकीकत इन्हें आपकी तरफ ले जाने की तरगीब देगा। दूसरा ये कि अजीम मुज़ाकरातकार कम दलाइल से ज़्यादा हासिल करते हैं। हम अक्सर बहसों को तराजू के दो पलड़ों जैसा तस्वर करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम अपने हक में काफ़ी दलाइल देते हैं तो आप तराजू को अपनी तरफ झुका सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन बेहतरीन मुज़ाकरातकार सिर्फ दलाइल का ढेर नहीं लगाते, इसके बजाय वो अपने केस के हक में कम मगर मजबूत दलाइल पेश करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि कमज़ोर दलाइल मजबूत दलाइल को भी कमज़ोर कर देते हैं। अगर आप अपने दलाइल की हमायत में बहुत सी वजूहात का अंबार लगा देते हैं तो आपका मुखालिफ आपके कमज़ोर तरीन दलाइल को फ़ौरन खारिज कर देगा।
اور ایک بار جب وہ آپ کے کچھ دلائل کو مسترد کر دے گا تو اس کے لیے آپ کے پورے کیس کو نظر انداز کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب محققین یعنی ریسرچرز کا ایک گروپ سابق طلباء یعنی کہ الومنائے کو اپنے پرانے کالج میں رقم ڈونیٹ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے نکلا تو انہوں نے پایا کہ جب انہوں نے عطیہ کرنے کی 2 ریزنز پیش کی تو ان میں سے صرف آدھے لوگوں نے عطیہ یعنی کہ ڈونیشن دی، بمقابل تب کہ جب انہیں صرف ایک وجہ پیش کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں معمولی مذاکرات کار مبلغین یعنی کہ پریچرز اور استغاثہ یعنی کہ پروسیکیوٹرز کی طرح کام کرتے ہیں، وہاں پر اچھے نیگوشیٹرز کا برتاؤ زیادہ تر سائنسدانوں کی طرح ہوتا ہے۔ محض اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ کرنے یا اپنے مخالفین کے موقف پر بے رحمی سے مقدمہ چلانے کے بجائے اچھے نیگوشیٹرز اپنے مخالفین کی طرف سائنسدان جیسا تجسس ظاہر کرتے ہیں۔ وہ سوالات پوچھتے ہیں جیسا کہ کیا آپ واقعی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری تجویز میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی؟ در حقیقت تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین نیگوشیٹرز اپنے 20% کامنٹس کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ دوستو 1983 میں ایک افریقن امریکن میوزیشین ڈیرل ڈیوس نے کو کلیکس کلین کے ممبر سے بات کرنا شروع کی۔ ان کا مشن امریکہ میں سب سے زیادہ نسل پرست لوگوں کو اپنی سوچ بدلنے پر راضی کرنا تھا۔ اس دن سے ڈیوس نے کلین کے بہت سے لوگوں کو اپنی نسل پرستی پر نظر ثانی یعنی کہ ری تھنک کرنے اور کو کلیکس کلین چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک سابق کلینسمین نے ڈیوس کو اپنی بیٹی کا گاڈ فادر تک بننے کو کہا۔ اس کی کامیابی ہمیں تعصب یعنی کہ بائسز کو ختم کرنے کا ایک طریقے کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ آپ لوگوں کے متعصبانہ خیالات یعنی کہ پریجوڈسز کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جیسا کہ ڈیوس نے کو کلیکس کلین کے لوگوں کے ساتھ اپنے کام میں پایا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں یہ دکھایا جائے کہ وہ عقائد کتنے بے قاعدہ یعنی کہ آربیٹری ہیں۔ کلین کے اراکین کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران ڈیوس نے پایا کہ ان کے نسل پرستانہ عقائد اکثر محض پیدائشی حادثہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کلین کے اراکین سے پوچھا کہ کیا ان کے عقائد یعنی کہ بلیفز ایسے ہی ہوتے اگر وہ دوسرے خاندانوں میں پیدا ہوئے ہوتے۔ کلین کے پیروکاروں کو ان کی نسل پرستی کی جڑوں پر غور کرنے کی ترغیب دے کر ڈیوس نے انہیں یہ دیکھنے کے قابل بنایا کہ ان کے عقائد یعنی کہ بلیفز ناقص بنیاد یعنی کہ فلاڈ فاؤنڈیشنز پر استوار ہیں۔ اس نے کلین کے پیروکاروں کے لیے دروازہ کھول دیا جو ان کی نسل پرستی پر سوال اٹھا رہے تھے اور بالآخر ان کے ذہن بدل گئے۔ بالکل مختلف سیاق و سباق میں گرانٹ نے 2 حریف بیس بال ٹیموں ینکیز اور ریڈ ساکس کے شائقین یعنی کہ فینز کے درمیان دشمنی اور تعصب یعنی کہ پریجوڈس کا مطالعہ کرتے ہوئے اس طرح کے رجحان کا مشاہدہ کیا۔ ینکیز کے شائقین عام طور پر ریڈ ساکس کے شائقین کو گوار، جارحانہ اور مغرور سمجھتے تھے، اور ریڈ ساکس کے شائقین نے ینکیز کے شائقین کے بارے میں بھی بالکل وہی کچھ کہا تھا۔ 2 گروپس کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی کوشش میں گرانٹ نے بیس بال کے شائقین میں سے ایک کو ایک ایسے لکھنے پر کہا، اور ایسے کا ٹاپک یہ تھا کہ دوسری ٹیم کے شائقین کے لیے ان کی ناپسندیدگی کتنی فضول بنیاد پر ہے۔ اس نے ینکیز کے شائقین سے کہا کہ وہ اس حقیقت پر غور کریں کہ اگر وہ ریڈ ساکس کی حمایت کرنے والے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید وہ بھی ریڈ ساکس کی حمایت کرتے ہوئے بڑے ہوتے۔ ان پرسنل ایسیز کو لکھنے کے بعد دونوں طرف کے بیس بال کے بہت سے شائقین نے اپنے طور پر اپنا ذہن بدل لیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کے متعصبانہ رویے یعنی کہ پریجوڈیشل ایٹیٹیوڈز احمقانہ اور غلط تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنے تعصبات پر نظر ثانی کرے یعنی کہ اسے تھنک اگین کرے تو اسے یہ بتانا کافی نہیں کہ ان کے عقائد غلط کیوں ہیں۔ اس کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ انہیں یہ دکھایا جائے کہ یہ صرف بائی چانس ہے کہ وہ ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ بات سننے میں عجیب سی لگے گی، لیکن کئی دفعہ لوگوں کو دوبارہ سوچنے کے لیے قائل کرنے کا بہترین طریقہ ان کا انٹرویو لینا ہے۔ 2018 میں کیوبیک کینیڈا کے ایک ہاسپٹل میں میری ہیلن نامی ایک نوجوان ماں اپنا ارادہ بدلنے سے انکار کر رہی تھی۔ میری ہیلن ایک اینٹی ویکسیر تھی۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے قبل از وقت یعنی کہ پری میچور پیدا ہونے والے بچے کو خسرہ یعنی کہ میزل سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں۔ زچگی یعنی میٹرنٹی وارڈ کا عملہ یعنی سٹاف جانتا تھا کہ صرف ایک ہی شخص تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا، اور اس کا نام تھا ڈاکٹر آرناو گینگیو، جو ویکسین کے بارے میں لوگوں کو قائل یعنی کہ کنونس کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ میری ہیلن کے ساتھ اپنے کام میں گینگیو نے ایک ٹیکنیک کا استعمال کیا جسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہا جاتا ہے۔ موٹیویشنل انٹرویوئنگ لوگوں کو ویکسینیشن سے لے کر سگریٹ نوشی چھوڑنے تک، زیادہ ورزش کرنے اور جوا کھیلنے سے روکنے تک ہر چیز میں اپنا ذہن بدلنے کے لیے مؤثر ٹیکنیک ہے۔ تو یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ سب اس خیال سے شروع ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دوبارہ غور کرنے کے لیے اپنی ریزنز بتانے کی بجائے ان کی وجوہات دریافت یعنی کہ ڈسکور کرنے میں مدد دینا زیادہ افیکٹو ہے۔ انٹرویو لینے والے عاجزی یعنی کہ ہیوملٹی اور دیانت دارانہ تجسس یعنی کہ آنسٹ کیوروسٹی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص ایسا کیوں سوچتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے، اور اس بات کی کھوج کرتے ہیں کہ کیا چیز اسے اپنا ذہن بدلنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ چنانچہ گینگیون نے میری ہیلن کے ساتھ اپنے انٹرویو کا آغاز میزلز کی ویکسین سے متعلق اس کے احساسات کے بارے میں کھلے عام سوالات پوچھ کر کیا۔ پھر گینگیون نے سے پوچھا کہ وہ اپنے بیٹے ٹوبی کو ٹیکہ نہ لگوانے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں کیسا محسوس کرتی ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن موٹیویشنل انٹرویوئنگ اس کے بجائے سننے پر زیادہ زور دیتی ہے۔ جب میری ہیلن سے اختلاف کرنے کی بجائے اس سے گفتگو کی گئی تو گینگیون نے تسلیم کیا کہ وہ ویکسین کے بارے میں اس کے خوف کو سمجھتا ہے۔ دوسرے شخص کے نقطہ نظر اور احساسات کا یہ سادہ سا اعتراف یعنی کہ ایکنالجمنٹ ریفلیکٹیو لسننگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انٹرویو کے اختتام پر گینگیون نے اس بات پر زور دیا کہ میری ہیلن کو یہ انتخاب کرنے کی مکمل آزادی ہے کہ آیا ٹوبی کو ٹیکہ لگانا ہے یا نہیں۔ جب لوگ دوبارہ غور کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے دلائل سے متفق نہ ہوں، اس کی بجائے یہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انتخاب کرنے کی اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے فریڈم آف چوائس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخص کو بتائیں کہ وہ تبدیلی کے اہل ہیں، لیکن یہ فیصلہ خود کرنے کے لیے بھی آزاد ہے۔ انٹرویو کے بعد میری ہیلن نے ٹوبی کو اور اس کے دوسرے بچوں کو بھی ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا۔ ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوستو 2006 میں ال گور نے موسمیاتی تبدیلی پر اپنے ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم یعنی کہ ڈاکیومنٹری فلم جاری کی، اور اس کا نام تھا این انکنوینئنٹ ٹروتھ۔ اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے حکومتوں، بزنسز اور عام لوگوں کو زمین کی حفاظت شروع کرنے پر آمادہ یعنی کہ کنونس کیا۔ لیکن 15 سال بعد ماحولیاتی تحریک یعنی کہ انوائرمنٹل موومنٹ موسمیاتی تبدیلی پر امریکہ کے رہنے والوں کے ذہن کو بدلنے میں کتنی کامیاب ہوئی؟ شاید اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی جتنی ہو سکتی تھی۔ 2018 میں صرف 59% امریکنز نے موسمیاتی تبدیلی کو ایک سنگین یعنی کہ سیریس مسئلہ ڈکلیئر کیا، اور 16% نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ تو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کی ملی جلی کامیابی ہمیں لوگوں کی سوچ کی تبدیلی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ ال گور جیسے ایکٹیوسٹ اکثر موسمیاتی تبدیلی کی بحث کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے لوگوں کو صرف 2 پوائنٹ آف ویوز میں سے کسی ایک کو چننا چاہیے۔ ایک طرف آپ کے پاس سائنس اور سچائی ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس کلائمیٹ چینج سے انکار کرنے والے اور ان کے بے بنیاد دعوے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دوبارہ سوچیں تو یہ سیاہ اور سفید نقطہ نظر یعنی کہ بلیک اینڈ وائٹ پوائنٹ آف ویو کام نہیں کرے گا۔ اس طرح کے مسائل کو ایسے پیش کر کے ہم بائنری بائس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب وضاحت کی تلاش میں ہم نقطہ نظر کی ایک براڈ رینج کو صرف 2 اقسام یعنی کہ ٹائپس میں سمیٹ کر آسان بناتے ہیں۔ در حقیقت زیادہ تر امریکنز انوائرمنٹل چینج کی بحث میں پوری طرح سے کسی ایک طرف نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیالات ہلکے سے فکر مند، تھوڑے سے شکی ہیں، لیکن انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ اس چیز کو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں تبدیل کر کے لوگوں کو ایک طرف چننے میں مجبور کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مسئلے کو پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کے بہت سے رخ ہوں،
تو لوگوں کے ذہن بدلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوبارہ سوچے تو اسے یہ نہ بتائیں کہ وہ غلط ہے یا صحیح، اس کی بجائے آپ انہیں یہ دکھائیں کہ انتخاب کرنے کے لیے بہت سی آراء یعنی کہ اوپینینز موجود ہیں۔ یہ نقطہ نظر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ جذباتی، غیر معقول یعنی کہ irrational باتوں پر کم توجہ دیں اور اصل مسائل پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر ماہرین ماحولیات یعنی کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹس یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوتے تو زیادہ امریکنز سائیڈز چننے سے زیادہ سائنس پر توجہ دیتے۔ یقیناً آپ کو اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں یعنی کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کسی مسئلے پر متعدد یعنی کہ ملٹیپل پوائنٹ آف ویوز موجود ہیں تو آپ کمزور یا آپ کی پوزیشن کے بارے میں انشور دکھائی دیں گے۔ لیکن تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ در حقیقت کئی اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ جب ماہرین شک ظاہر کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں انہیں زیادہ مؤثر اور افیکٹو پاتے ہیں۔ دوستو، دوبارہ سوچنا صرف انڈیویجولز کے لیے اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ تنظیموں یعنی کہ آرگنائزیشنز کے لیے بھی ضروری ہے۔ 2003 میں ناسا کی کولمبیا اسپیس شٹل نے اڑان بھری، کچھ فوم شٹل سے الگ ہو گیا۔ ناسا کی گراؤنڈ ٹیم نے جلدی سے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فوم اس سے پہلے بھی اسپیس شٹل سے الگ ہو چکا ہے۔ اگر گراؤنڈ ٹیم نے فوم کی اہمیت کے بارے میں سوچا ہوتا تو انہیں احساس ہوتا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ فوم کا نقصان بالآخر اسپیس شٹل کے تباہ ہونے کا باعث بنا اس وقت جبکہ وہ زمین کی فضا یعنی کہ ایٹماسفیئر میں دوبارہ داخل ہوا اور 7 ایسٹروناٹس کی موت ہو گئی۔ 2003 میں ناسا کا کلچر بہت زیادہ پرفارمنس سینٹر تھا۔ اولین ترجیح یعنی کہ ٹاپ پریورٹی چیزوں کو مکمل کرنا تھا اور ایک بہترین معیار پر ہر بار۔ نتائج یعنی کہ ریزلٹس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے دوبارہ سوچنے کی بہت زیادہ گنجائش یعنی کہ روم نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی یعنی کہ ری تھنک کرنے اور دوبارہ جائزہ لینے یعنی ری اسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو آپ کے کام کی جگہ کو سیکھنے کا کلچر اپنانے کی ضرورت ہے۔ سیکھنے کے کلچر میں سب سے زیادہ ترجیح ترقی یعنی کہ گروتھ کو دی جاتی ہے اور دوبارہ سوچنا ایک معمول یعنی کہ روٹین ہوتا ہے۔ ملازمین اپنے طریقوں کے بارے میں شک کا عنصر یعنی کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ برقرار رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس بات سے آگاہ رہتے ہیں کہ وہ کتنا نہیں جانتے۔ اس ذہنیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اعتماد کا شکار ہونے کے بجائے جیسا کہ ناسا کے سائنسدان شکار ہو گئے تھے عاجز رہتے ہیں یعنی کہ ہمبل رہتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ کارکردگی کا کلچر رکھنے والی آرگنائزیشنز بہتر نتائج حاصل کرتی ہیں، لیکن تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ سیکھنے کی ثقافت والی کمپنیاں سب سے زیادہ اختراعی یعنی کہ انوویٹو ہوتی ہیں اور کم سے کم غلطیاں کرتی ہیں۔ آپ اپنے ملازمین کو نفسیاتی تحفظ فراہم کر کے اپنی تنظیم میں سیکھنے کا کلچر پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ٹیم کے اراکین یعنی ممبرز نفسیاتی یعنی کہ سائیکولوجیکلی محفوظ محسوس کرتے ہیں تو وہ خطرہ مول لینے میں گھبراتے نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں ایسا کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ اپنے ساتھی کارکنوں اور مینیجرز پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ جب وہ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ان کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں اور مسائل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کارکردگی پر مبنی کلچرز میں ملازمین کو معمول کے مطابق ناکامی کی سزا دی جاتی ہے، اس لیے لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے میں لگ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ غلطیاں پھر کبھی ختم نہیں ہوتی اور آپ کو کولمبیا کی تباہی جیسے سانحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ہر ضروری لمحے میں سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار رہے تو انہیں یہ مت بتائیں کہ ناکامی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹیموں کے لیے نہ صرف غلطیاں کرنا اور اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنا ٹھیک ہے، بلکہ یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ کی تنظیم طویل مدت تک سیکھے گی، ترقی کرے گی اور کامیاب ہوگی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ آپ نے اس میں کیا نیا سیکھا اور آپ کیا کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔